بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، کسی موقع کے اوپر قسم اٹھانی پڑ جاتی ہے، اور قسم ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بعض اوقات قسم اٹھانی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات انسان قسم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات سچی قسم بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جھوٹی قسم بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بیکار قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قسم کی تین قسمیں قسم کی۔ نمبر 1 بیکار قسم، نمبر 2 سچی قسم، نمبر 3 جھوٹی قسم۔ سب سے پہلی قسم ہے بیکار قسم۔ بیکار قسم جو قسم کی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو عادت ہو قسمیں کھانے کی، بلا وجہ ہی اس کے منہ سے قسمیں نکلتی رہتی ہیں، نہ کوئی بات، نہ کوئی معاہدہ، نہ اس سے قسم لی جا رہی ہے نہ دی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ ان کے منہ سے قسم 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 نکلتا رہتا ہے۔ قسم سے یہ بات ایسے ہے، قسم سے یہ بات ایسے ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ بات ایسے ہے، یعنی نہ اس سے کوئی پوچھ رہا ہے نہ اس سے کوئی قسم لی جا رہی ہے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ یہ جو قسمیں ہیں جن کا لین دین سے اور مطالبے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، عادتاً قسمیں کھائی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں بیکار قسمیں۔ یہ کوئی اچھی عادت نہیں، بہت بری عادت ہے۔ بلا وجہ قسمیں اٹھاتے رہنا بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا جرمانہ اور اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ صرف اس کے لیے توبہ استغفار کریں اس بری عادت کو چھوڑنے کے لیے۔ دوسری قسم کی قسم ہے سچی قسم۔ بندے نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام میں نہیں کروں گا، اور اس بات میں وہ سچا ہے، اس کو کہتے ہیں سچی قسم۔ اس نے سچی قسم اٹھائی، جس کام کے کرنے کا کہا وہ کر دیا، یا نہ کرنے کا کہا وہ نہیں کیا، تو اس کی قسم سچی ہے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، اور کوئی اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک بات سمجھانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ نپٹانے کے لیے قسم کھائی، اور سچی قسم کھائی۔ اور بعض اوقات یہ بات یاد رکھیں کہ سچی قسم کھانا مجبوری بھی بن جاتا ہے، تو یہ تو سچی قسم ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر سچی قسم کسی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی کا حق دلوانے کے لیے کھائے گا تو یہ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ، یہاں میں ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ قسم تو اچھی ہوتی ہی نہیں، قسم تو چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو، اسے بچنا ہی چاہیے۔ یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ جملہ مکمل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ قسم تو کھانی نہیں چاہیے، جھوٹی ہو چاہے سچی ہو، قسم کھانے سے بچو۔ ہاں، جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے بچو، جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، لیکن یہ کہ سچی قسم بھی ضرورت پڑنے پر نہ کھاؤ، بچو، یہ بالکل غلط بات ہے اور لغو بات ہے۔ بعض اوقات اپنا حق لینے کے لیے بندے کو قسم کھانا پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کا حق دلوانے کے لیے قسم کھانی پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قسم اٹھانے پر وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے، تو اب کوئی بندہ یہ قانون جعلی لے کر بیٹھ جائے، بھئی قسم تو نہ جھوٹی نہ سچی، قسم تو کھانی نہیں چاہیے، تو کسی کا حق مارا جائے گا، تو کسی کے حق کو مروانا جائز ہے؟ یا اپنا حق بلا وجہ مروانا یہ جائز ہوگا؟ یا کسی کا حق بیچارے کا مل رہا ہے اور قسم نہ کھانے کی وجہ سے اس کا حق مارا گیا تو یہ جرم ہوگا۔ لہٰذا ایسے موقع پر قسم کھانا بھی جائز ہے، قسم کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، قسم کی ڈیمانڈ کرنا بھی جائز ہے، اور خود اپنا حق وصول کر رہا ہو تو قسم اٹھانا بھی جائز ہوگا، تاکہ وہ حق حقدار کو پہنچ جائے۔ برادران اسلام، تیسری قسم کی قسم ہے جھوٹی قسم۔ یہ جو جھوٹی قسم ہے، بندہ جھوٹ بول دیتا ہے میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اس میں جھوٹا ثابت ہوا، نہ اس نے وہ کام کیا، یا نہ کرنے کا کہا تو اس نے وہ کام کر دیا، یا کرنے کا کہا تو وہ کام نہیں کیا، اور مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائی کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر وہ کام اس نے اپنی قسم کے مطابق نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم۔ یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ ایک جرم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفارہ رکھا ہے، جرمانہ رکھا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ فائن رکھا ہے۔ اور وہ فائن کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو قسم ہے اس کا جرمانہ کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ سوال پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیا جواب دیتا ہے؟ آئیے، یہ میرے سامنے ہے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ حرف بحرف سماعت کر لیں، پھر میں مسئلے کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بیکار قسموں کے بارے میں نہیں پکڑے گا، جیسا کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں بیکار قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بیکار قسموں کے بارے میں نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا ان قسموں کے بارے میں جو قسمیں تم نے پختہ طور پر کھائی ہیں۔ بس اس قسم کا کفارہ، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، سماعت کریں۔ اس قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ جس طرح کا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو، یا ان 10 مسکینوں کا لباس، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ پس جو یہ تینوں چیزیں نہ پائے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت کر لیں تاکہ یہ جو قسم والا مسئلہ ہے یہ کلیئر ہو جائے اور اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں 4 باتیں بیان کی۔ پہلی بات کہ اگر قسم تم توڑ دو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، درمیانے درجے کا، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جس لیول کا کھانا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا، ساتھ میں توبہ بھی کر لیں۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے درمیانے درجے کا، یعنی کم از کم ہے، ورنہ کوئی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلانا چاہے مسکینوں کو تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ نہیں کہ ہلکا سا کھانا ایسے ہی فارمیلٹی سی پوری کر دی، وہ جائز نہیں ہوگا۔ درمیانے درجے کا کھانا جو اپنی فیملی کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے گا تو قسم کا کفارہ اور جرمانہ یا یوں کہہ لیں کہ فائن جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو 10 جوڑے لے کر دینا، کپڑے لے کر دینا۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 سوٹ لے کر 10 مسکینوں کو دے دیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، قسم کا گناہ آپ سے ختم ہو جائے گا، ساتھ میں احتیاطاً توبہ بھی کر لیں۔ تیسری بات، او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام آزاد کرنا، کوئی غلام آزاد کر دیں تب بھی جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں قید نہیں لگائی کہ کافر غلام ہو یا مسلمان غلام ہو، بس غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کر دیا تو تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے غلامی کا دور تقریباً ختم ہو چکا ہے، غلام آج کل نہیں ملتے، تو 2 ہی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو 10 جوڑے کپڑے لے کر دے دیں تو قسم کا جو گناہ ہے، جو جھوٹی قسم کا، وہ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوتھا آپشن بھی رکھا ہے، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، پس جو ایسا نہ کر سکے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے اور 10 جوڑے کپڑے بھی لے کر مسکینوں کو نہ دے سکے اور غلام بھی آزاد نہ کر سکے، جو ایسا نہ کر سکے، پھر وہ کیا کرے، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ 3 دن کے روزے رکھ لے گا تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ روزے شروع میں نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بندہ کہتا ہے یار چلو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں پیسے لگیں گے یا 10 جوڑے کپڑے لینے میں پیسے لگیں گے، میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جس کو وہ چیزیں نہ ملیں اس کے لیے حکم ہے 3 دن کے روزے رکھنے کا، یعنی جو نہ تو کھانا کھلا سکے نہ کپڑے پہنا سکے، غلام تو آج کل ہے ہی نہیں، اگر غلام ہو تو پھر یہ غلام بھی آزاد کر کے قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ غلامی اسلام میں حرام نہیں، اب بھی غلامی کا دور آ سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر قانون بنایا جا چکا ہے کہ اب کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ لیکن اسلامی طور پر اگر جنگیں دوبارہ اسی طرح کی شروع ہو جائیں اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں، عالمی جنگیں، اگر غلامی دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سر دست کیونکہ دنیا میں نہیں ہے
تو لہٰذا یہ غلام والا کنسیپٹ فی الحال نہیں ہے. تو وہ 2 کام جو نہ کر سکے اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. شروع میں نہیں رکھ سکتا کہ شروع میں 3 دن کے روزے رکھ لے اور اپنا کفارہ ادا کروا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کھانا نہ کھلا سکے، کپڑے نہ پہنا سکے یا غلام آزاد نہ کر سکے، اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس سے گناہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں. وہ نصیحتیں یہ ہیں کہ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جو تم نے قسم اٹھائی ہے، یعنی جھوٹی قسم. اور فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. ایسے نہیں بس قسم اٹھا لی اور اس پر قائم نہیں رہتے، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی آیات اور اپنے پیغامات سناتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھتا. قرآن پاک میں 2 ٹوک بات کرتا ہے اور واضح بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. قرآن پاک میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوتی، سیدھی بات ہوتی ہے، تیر کی طرح سیدھی. جس نے عمل کرنا ہے جنت، نہیں کرنا تو پھر جہنم کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کھول کھول کر یہ باتیں بیان کر دی ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ ان پر عمل کرو اور کامیابی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.